ہم اہل سنت کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے جس طرح واقف ہونا چاہیے، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار میں آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ہمیں علم ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس طرح نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ اگر جب ذکر ہے، بیان ہے، تو افراد کی تعداد کم ہوگی، لیکن اگر لنگر کا اہتمام ہو جائے تو مسجد ایک دم بھر جاتی ہے۔ تو ہمارا عجیب حال ہے، ہم بس کھانے پینے کی ہمیں اہمیت ہے، لنگر کھانے آ گئے۔ غیروں کی مجلسیں دیکھیں آپ، وہ ایک دم کھچا کھچ بھری ہو، آدمی خود بھی جائے گا، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ ان سے آپ کسی سے پوچھو، بتاؤ 12 امام کے نام کیا ہے، وہ بچہ کھٹ کھٹ سنا دے گا۔ ہمارے بچے کو خلفاء راشدین کے نام بھی صحیح یاد نہیں ہوتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، تو کوئی الا ماشاءاللہ ہی بیان کر سکتا۔ اسی طرح حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں، ان کے کیا احوال زندگی تھے، تو ہماری اکثریت کو یہ باتیں پتہ نہیں۔ تو میں مسجد انتظامیہ اور مفتی راشد صاحب کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے روایتی موضوع سے ہٹ کر ایک ایسا موضوع دیا کہ جس میں ہم سب کے لیے ایک نیا پن ہے، سیکھنے کا موقع ہے۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ میری بات آپ نے سنی ہے، کیونکہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا نا تو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اسی طرح شیطان کے بہت سے چیلے بھی انسانی شکلوں میں گھوم رہے ہیں،
جو مختلف طریقوں سے ہمارے عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ان کی اپنے غلط عقیدے، غلط نظریے کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو ہم ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ یار بات تو بڑی زبردست کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یار صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو وجہ یہ کہ جب ہم خود مضبوط نہیں ہوتے تو سامنے والا آ کر ہمیں ہلا دیتا، اور ایمان تو نام ہی مضبوطی سے جمے رہنے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹوٹل 7 اولادیں تھیں، 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے۔ ان میں سے 6 اولادیں وہ تھیں کہ جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، جن میں حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور عبداللہ، جن کی کنیت ان کا لقب طاہر بھی اور طیب بھی آیا۔ یہ 6 حضرت خدیجہ سے پیدا، اور ایک جو حضرت ابراہیم تھے وہ حضرت ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ تو حضور کی جو 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو 3 بیٹوں کے نام کیا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ قاسم، دوسرے نمبر پہ عبداللہ اور تیسرے نمبر پہ ابراہیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت تھی وہ ہے ابو القاسم۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ اولاد کے نام پر نام رکھا جاتا تھا اور پھر اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، اور حضرت قاسم ہی آپ کی سب سے پہلی اولاد تھی، لیکن جتنے بھی ننینا اولاد تھی، تینوں بیٹے جو تھے، تو ان تینوں کا انتقال ہی چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، امتیازات عطا فرمائے، ان میں سے ایک خصوصیت اور امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ویسے تو نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن خاتون جنت کے معاملے میں وہ نسب حضرت علی سے نہیں چلا، وہ نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوا کہ امام حسن اور امام حسین اور پھر ان کی جو آگے اولادیں ہوئیں وہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کہلاتے ہیں، جن کو ہم سادات کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اولاد آپ کی تھے حضرت قاسم، پھر 4 آپ کی صاحبزادیاں، شہزادیاں، وہ یک کے بعد دیگرے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑی جو تھی وہ حضرت زینب تھی۔
اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر تیسرے نمبر پہ ام کلثوم، اور پھر چوتھے نمبر پہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اب پھر ان کے بعد تھے عبداللہ، اور پھر مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ سال پہلے حضرت ابراہیم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی شیر خارجی کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب، آپ کی جو پیدائش ہے وہ اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، آپ نے پہلا نکاح کیا، اور جو اعلان نبوت آپ نے فرمایا وہ اس کے 15 سال بعد 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی آئی تھی۔ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے کہ جب یہ جہاں بھی نہیں تھا، تو نبوت کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، یعنی باقاعدہ وحی کی ابتدا 40 سال کی عمر میں ہوئی، جس کو ہم اعلان نبوت کہتے ہیں۔ ورنہ نبوت تو آپ علیہ السلام کی اس وقت بھی تھی کہ جب ابھی حضرت آدم کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو یہ لکھا جا چکا تھا، اس کا اعلان ہو چکا تھا فرشتوں کے اندر۔ تو اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا تو آپ پر مسلمان ہونے والوں میں جو اولین لوگ ہیں، تو ان میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے گھر والے تھے، یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت خدیجہ، آپ کے گھر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہتے تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے فوری طور پر۔ اور جو آپ کے سب سے قریبی دوست تھے، ساتھی تھے، صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان۔ اور جب حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی تو آپ کی جتنی اولادیں تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھی، تو اس وقت حضرت زینب کی عمر 10 سال سے اوپر کی تھی، تو الحمدللہ انہوں نے بھی اسی وقت اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ حضرت زینب کا نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کے سگی خالہ کے بیٹے حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ فرمایا۔ یہ نام ہمیں اکثر کو یاد نہیں، یعنی ہمیں یہ تو پتا ہے خاتون جنت کا نکاح حضرت علی سے ہوا، باقی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، لیکن جو سب سے بڑے نبی کریم علیہ السلام کے داماد تھے وہ حضرت ابو العاص بن ربیع،
جو کہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے بہن کے بیٹے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح بھی حضرت خدیجہ کے مشورے پر ہی فرمایا. بڑے مالدار بھی تھے، سخی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، بڑے شریف النفس آپ آدمی تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ علل اعلان منبر پر ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی مدینہ منورہ کے اندر کہ ابو العاص نے جو رشتہ نبھایا وہ اپنی مثال آپ ہے. جو بات کہی اس کو پورا کیا. وہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، داماد جو ہوتے ہیں ان کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام والسلام کے جتنے بھی صاحبزادیوں کے شوہر تھے وہ سب میرے آقا کے قدموں کے جانثار تھے. تو حضرت ابو العاص بن ربیع سے آپ کا نکاح ہوا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچائیں. تو انہی میں سے ان کا ایک حربہ یہ بھی تھا کہ ابو العاص کو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، ہم تمہیں بہت سا مال و دولت بھی دیں گے، اور جس عورت سے کہو گے، جس خاتون سے کہو گے، جس لڑکی سے کہو گے، ہم تمہارا اس سے نکاح بھی کرا دیں گے. دشمنی نکالنے کے لیے. لیکن حضرت ابو العاص بن ربیع نے ان کی اس پیشکش کو بڑی حکارت سے ٹھکرا دیا کہ تمہارے مال و دولت، تمہارے اس لالچ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے بہت پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، لیکن حضرت ابو العاص بن ربیع نے اس سے انکار کیا. جب اسلام کا معاملہ آیا تو یہ مسلمان نہیں ہوئے. ابتدائی دور حضرت زینب مسلمان ہو گئی. شروع میں مسلمان ہونے اور غیر مسلم شوہر بھی ہو تو وہ نکاح ختم نہیں ہوتا تھا اس سے. آج یہ اگر معاملہ ہو کہ مرد غیر مسلم ہو اور عورت مسلمان ہو تو وہ نکاح فوری طور پر ٹوٹ جاتا ہے. یہ حکم بعد میں نازل ہوا، اس لیے اس وقت تک وہ نکاح برقرار رہا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابو العاص اور حضرت زینب دونوں مکے ہی میں رہے. حضرت زینب مسلمان تھی، وہ غیر مسلم تھے. پھر جب غزوہ بدر ہوا تو جو بدر میں قیدی پکڑے گئے تھے ان میں ابو العاص بن ربیع بھی تھے. اور اس موقع پر پھر ان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا تھا کہ اتنی رقم ادا کرو اور اپنے قیدی کو چھوڑوا لو. تو اس فدیے کے اندر حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا، سونے کا ہار، کہ یہ ہار قیمتی ہار ہے. تو وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہار کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کیونکہ یہ وہ ہار تھا کہ جو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے موقع پر
حضرت زینب کو عطا فرمایا. تو جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو فوراً ام المومنین حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اور جو اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، یہ ایک الگ موضوع ہے بہت بڑا. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو ہم یہ ہار واپس زینب کو دے دیتے ہیں اور ان کے قیدی کو بھی بغیر مار لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو تمام صحابہ نے بخوشی اجازت دی. تو حضرت ابو العاص بن ربیع کو بغیر فدیہ لیے آزاد کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ جب تم مکے پہنچ جاؤ تو حضرت زینب کو تم نے مدینے ہمارے پاس بھیج دینا. انہوں نے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو پورا بھی کیا. جب یہ مکے چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے پیچھے سے حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ بطن یاجج ایک جگہ کا نام ہے کہ وہاں انتظار کرنا، اور زینب جب وہاں پہنچے تو ان کو لے کر بحفاظت مدینہ منورہ لے گئے. تو حضرت ابو العاص نے حضرت زینب کو بحفاظت وہاں تک پہنچایا، اور پھر وہاں سے وہ لے کر جو دو صحابہ آپ نے بھیجے تھے ان کو مدینہ منورہ لے گئے. اب ابو العاص مکے میں ہے، حضرت زینب مدینے میں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. 6 ہجری میں ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں ابو العاص بن ربیع بھی تھے. تو آپ علیہ السلام نے ایک چھاپہ مار کارروائی کے لیے صحابہ کے ایک لشکر کو بھیجا، اور اس قافلے کے اندر ابو العاص بن ربیع گرفتار ہو کر پھر مدینہ منورہ آئے. تو حضرت زینب کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو امان دیتی ہوں، یعنی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے. تو آپ علیہ السلام نے وہ امان تسلیم کی اور پھر دوبارہ ان کو آزاد کر دیا. اب یہ جب مکے گئے نا تو اللہ نے اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا. وہاں جا کر جس کے جتنے جو دینداری تھی، امانت میں مشہور تھے آپ، تو سب کی حقوق ادا کیے پہلے، اور پھر کہا کہ بھائی کوئی کسی کا مجھ پر حق تو نہیں رہ گیا. سب نے کہا نہیں، آپ نے سب کا حق ادا کر دیا. تو پھر کہا گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. تو اعلانیہ آپ مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح دوبارہ حضرت ابو العاص کے ساتھ پڑھا کر ان کی رخصتی کروائی. اور 8 ہجری میں حضرت زینب کا وصال ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی ساری اولادوں کا انتقال ہوا سوائے حضرت فاطمہ کے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء ہیں دین کے معاملے میں ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور مجھ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. حضرت زینب کی 2 اولادیں تھیں. ایک حضرت علی ان کا نام تھا، یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے. مرغے نے ان کی آنکھ پہ ٹھونک ماری تھی جس سے آنکھ میں زخم ہو گیا، اور پھر وہی زخم جو ہے وہ بگڑ گیا اور اسی میں پھر ان کا انتقال ہو گیا. دوسری آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے امامہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کی نواسی. ٹھیک ہے نا، ہمیں
امام حسن امام حسین کا نام تو آتا ہے، نواسہ رسول ہیں، تو حضرت امامہ نواسی رسول ہیں، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اور جس طرح امام حسن اور امام حسین کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ سجدے میں ہوتے تھے تو وہ اوپر آ جایا کرتے تھے، نماز میں آپ علیہ السلام ان کو کاندھے پہ سوار کر لیا کرتے تھے، تو بخاری شریف کے اندر اور حدیث کی کئی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کی نماز ادا فرمائی ہے کہ حضرت امامہ جو تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے کاندھے پہ سوار ہے۔ آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جاتے تو ان کو نیچے اتار دیتے اور جب قیام کرتے تو پھر دوبارہ اٹھا لیتے۔ تو آپ نے نواسوں کے بھی لاڈ اٹھائے ہیں اور نواسی کے بھی لاڈ اٹھائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورت میں تفریق ہو، بیٹا بیٹی میں تفریق ہو، باقاعدہ رسالت میں یہ معاملہ نہیں، اور ہمیں بھی اسی کی تلقین کی گئی کہ بیٹا بیٹی میں تفریق ہرگز نہ کرو، بیٹے سے محبت کرو تو بیٹی سے بھی محبت کرو، بیٹے کی اولاد سے محبت کرو تو بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کرو۔ تو آپ علیہ السلام حضرت امامہ کو اس طرح نہ اٹھاتے تھے اور نماز اس طرح آپ نے ادا کی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس نجاشی بادشاہ نے کچھ تحائف بھیجے جو حبشہ کے تھے، مسلمان ہو گئے تھے جو، تو ان میں ایک بہت خوبصورت ہار تھا، بڑا قیمتی ہار۔ اب ساری جو خواتین تھیں سب کی نظریں اس ہار پر تھیں کہ یہ ہار کس کو ملتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ ہار تم میں سے اس کو دوں گا کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب وہ ساری عورتیں کہنے لگی لو جی یہ ہار تو ابو بکر کی بیٹی کے پاس گیا، یعنی حضرت عائشہ کے پاس، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لو جی یہ ہار تو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت امامہ کو بلایا، چھوٹی سی تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ ہار لے کر ان کے گلے میں پہنایا۔ تو آپ علیہ السلام کو اپنی ان نواسی سے اتنی محبت تھی کہ ان کو احب اہل فرمایا کہ سب لوگوں میں مجھے محبوب، میرے گھر والوں میں مجھے سب سے پسند جو ہے۔ اور پھر یہی امامہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی یہ کون تھی؟ بھائی کون تھی؟ ہانجی تھی نا۔ تو جب خاتون جنت کا وصال ہونے لگا، آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہو تو تم نے امامہ سے شادی کرنی ہے، میری بھانجی سے، کیونکہ یہ کیونکہ حضرت امام حسن امام حسین حضرت زینب اور ام کلثوم، ابھی آگے انشاءاللہ خاتون جنت کا ذکر آئے گا، تو یہ چھوٹی چھوٹی اولادیں تھیں یہ سب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بھانجی جو ہے وہ میرے بچوں پر میری مثل ہوگی، ان پہ شفقت کرے گی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتون جنت کے وصال کے بعد نکاح فرمایا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی تو اس وقت آپ ان کے نکاح میں تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زخمی ہو گئے تھے، خنجر سے زخم لگایا گیا، تو آپ نے حضرت امامہ کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد مغیرہ بن نوفل کے ساتھ نکاح کرنا، عدت گزار کر نکاح کرنا۔
تو پھر آپ نے اس وصیت کے مطابق حضرت علی کی جب شہادت ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد پھر آپ نے مغیرہ بن نوفل کے ساتھ نکاح فرمایا اور انہی کے نکاح کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ باقی ان کی آگے اولاد نہیں ہوئی، اس لیے یہ نسل سلسلہ آگے نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، اوباما کی آگے اولاد نہیں چلی۔ آپ علیہ السلام کی جو دوسری صاحبزادی تھی ان کا نام ہے حضرت رقیہ۔ یہ حضرت زینب سے 1 یا 2 سال چھوٹی ہے اور یہ بھی ابتدا میں مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ کیا تھا، اور جو تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتبہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب نے اسلام کے خلاف کھلا بکواسیں کی، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ رسول کو سورہ تبت یدا کی صورت میں جواب عطا فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے۔ تو جب یہ صورت لوگوں کو پتا چلی تو ہر طرف ابو لہب کی تھو تھو ہونے لگی، اس میں تو پھٹکار پڑی، ہر طرف سے ذلت۔ مسلمان کی آیت تلاوت کرے تو اس کو آگ لگے بہت، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم معاذ اللہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تم میرے لیے مر چکے۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی حمالۃ الحطب، قرآن نے جس کو کہا لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی، ام جمیل، تو اس نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا جا کر تم طلاق دے کر آؤ۔ تو عتبہ اور عتیبہ دونوں نے جا کر عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، اور عتیبہ نے ام کلثوم کو طلاق دی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ نبی کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشانی کی بات تو ہے نا، جو بیٹیوں والے ہیں جانتے ہیں یہ باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے نصیب میں یہ محرومی لکھی۔ عتبہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ثابت الاسلام تھے، غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے تھے اور اس کے مال غنیمت سے بھی ان کو حصہ ملا تھا۔ اور یہ جو دوسرا عتیبہ تھا، اس نے طلاق دینے کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی توہین بھی کی تھی، اس نے گستاخی بھی کی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے ضرب فرمائی تھی کہ اے اللہ، تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ تو جب یہ ملک شام کے سفر پہ گیا تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، تو یہ دل میں ڈرا ہوا تھا، پتا تو انہیں بھی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جو بات فرماتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ اس کو قافلے والوں نے اپنے بیچ میں سلایا، تو ایک شیر جو ہے وہ رات کو چکر لگاتا رہا،
اور پھر موقع پا کر وہ بیچ میں کود کے آیا اور اس نے آ کر اس عتیبہ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. تو جو گستاخ رسول ہوتا ہے نا اس کا انجام ہمیشہ برا ہوگا. یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں. اگر کوئی دنیاوی طور پر سزا نہ دے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایسی پھٹکار پڑتی ہے, ایسی مار پڑتی ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے. یہ تو اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب کی شان میں توہین کرے گا تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اس کی ہلاکت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے یہی جذبہ ہمارے اندر دلوں میں جگایا. جو سبق ہم بھولے ہوئے تھے وہ سبق ہمیں یاد کروایا کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو یہ نہ سمجھو کہ گستاخ بچ جائے گا. تم پہرے داری دو گے تو اس میں تمہارے نصیب جگمگا جائیں گے اور تم غفلت دکھاؤ گے تو اللہ کی غیرت ان سے انتقام لے گی. اور پھر اس امت کو جینے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یہ درس علامہ خادم حسین رضوی نے دیا. تو اس عتیبہ کا انجام بھی ہمارے سامنے یہ. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس نے طلاق دے دی تو حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم اللہ نے اس کے بدلے میں ان سے ان کا نکاح فرمایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو رقیہ کا نکاح عثمان سے کیا تو اس کا حکم اللہ نے مجھے دیا. اس نے تو اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بہترین داماد عطا فرمایا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بڑے خوبصورت تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی بہت خوبصورت تھی. جو بھی اس جوڑے کو دیکھتا نا وہ کہتا کہ اس سے حسین و جمیل جوڑا ہم نے نہیں دیکھا. دلہن بھی اتنی خوبصورت اور دولہا بھی اتنا خوبصورت, کیا شان تھی اس میں. اور پھر حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے جب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ملک حبشہ ہجرت کی تو اس پہلے قافلے کے اندر حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ کے ساتھ شامل تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی کہ اسلام کے لیے پہلی ہجرت کرنے والوں میں نبی کے گھر والے بھی شامل تھے. پھر جب حضرت عثمان وہیں رہے حبشہ میں, اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حبشہ سے ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ منورہ آ گئے. تو اس طرح حضرت عثمان نے 2 مرتبہ ہجرت کی, ایک مرتبہ مکے سے حبشہ اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ منورہ. اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی. آپ کی بھی اولاد ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا, تو وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے تھے. اور انہی کی کنیت میں حضرت عثمان کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی. جب وہ غزوہ بدر کا موقع تھا تو حضرت عثمان حبشہ سے آ چکے تھے, تو یہاں آ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی.
روایتوں میں آتا ہے کہ خسرہ کی آپ کو بیماری ہوگی، تو جہاد کے لیے سب جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے یہیں رک جاؤ، اور حضرت اسامہ بن زید کو بھی روک دیا۔ حضرت عثمان نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی، لیکن پھر بھی شرکائے بدر میں آپ کا نام آتا ہے، کیونکہ جتنے غزوہ بدر والوں کو ثواب ملا، یہ ثواب میں حضرت عثمان بھی شریک ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو جو مال غنیمت آیا تھا اس میں بھی حصہ عطا فرمایا، کیونکہ آپ کا یہ رکنا اپنی مرضی سے نہیں تھا، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تھا۔ اس دوران حضرت رقیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں حضرت زید بن حارثہ غزوہ بدر میں فتح کی خبر لے کر مدینے پہنچے، اور اس وقت حضرت رقیہ کی تدفین سے حضرت عثمان غنی فارغ ہوئے تھے، یعنی لوگ قبر کی مٹی دے کر ہاتھ صاف کر رہے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ تشریف لے آئے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت عثمان بڑے غمگین تھے، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنی جو تیسری صاحبزادی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ اتنے ہی مہر پہ کریں جتنا رقیہ کو دیا گیا تھا، اور جیسے حسن سلوک حضرت عثمان نے بی بی رقیہ کے ساتھ کیا، ویسا ہی حسن سلوک وہ ام کلثوم کے ساتھ ہے۔ اور جب 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ حضرت عثمان کی وہ شان، اور یہ آپ کو ایسا خصوصی شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ہیں، اور یہ آپ کا شرف ہے، کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کیا خوب فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو آپ کا لقب جو تھا وہ ذوالنورین تھا، یعنی 2 نور والے۔ اور آپ علیہ السلام کی جو تیسری صاحبزادی تھی ان کا نام ہے ام کلثوم۔ اچھا، ان کی یہ کنیت ہی آپ کا نام بھی تھی، ویسے تو ام کلثوم کا معنی کلثوم کی ماں، لیکن آپ کی یہ نام ہی آپ کا ایسا، اور حضرت فاطمہ سے آپ 1-1.5 سال بڑی تھی، اور یہ بھی بچپن میں مسلمان ہوئی، جیسے بتایا ابو لہب کے بیٹے سے نکاح ہوا تھا، پہلے رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی، تو جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے اہل میں سے حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے وصال کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا تھا اور حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا،
حضرت عائشہ سے رخصتی مدینے میں ہوئی لیکن نکاح مکے میں ہی ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے لے گئے تھے تو گھر والوں میں سے آپ کے حضرت سودا بھی مکے میں تھی, حضرت ام کلثوم بھی مکے میں تھی, اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بھی مکے میں تھی. پھر مدینہ منورہ پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جا کر ان سب گھر والوں کو اطمینان سے لے کر آتے ہیں. تو پھر ہجرت کے پہلے سال ہی انہوں نے بھی ہجرت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئی. اور پھر جب غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ہجری میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. آپ کی بھی اولاد کوئی نہیں ہوئی, اس لیے آپ کا بھی یہ سلسلہ آگے نہیں چلا, اور 8 ہجری کا آخر یا 9 ہجری کی ابتدا میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے چھوٹی شہزادی تھی, جن کو آپ نے جنتی عورتوں کی سردار فرمایا, جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا, وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, جن کا لقب زہرا ہے, بطول ہے, اور جو جنت کے نوجوان امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں. تو حضرت فاطمہ بھی ابتدا میں ہی مسلمان تھی, بچپن میں ہی, اور پھر ہجرت کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ام کلثوم اور یہ سب ہجرت کر کے ایک ساتھ پہنچے تھے. تو ان کی جو پیدائش تھی خاتون جنت کی, کہ جس سال کعبے کی قریش نے دوبارہ تعمیر کی تھی, وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, تو اسی سال خاتون جنت کی پیدائش ہوئی, یعنی اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے. اور جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب تھی. جب آپ جوان ہوئی تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے آپ کا رشتہ آیا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو جواب نہیں دیا, اور آپ نے سب کو یہی فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہوگا. سب رشتہ لے کر آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھے, لیکن اس وقت ظاہری طور پر دنیا کی دولت پاس نہیں تھی, تو شرماتے تھے رشتہ بھیجنے میں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم جتنا مزاج رسول کو صدیق اکبر جانتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو انکار فرما رہے تھے تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے رشتے کا انتظار کرتے ہیں. اب حضرت علی میں ہمت نہیں ہو رہی, تو صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کو ساتھ لے کر آئے, حضرت علی سے تنہائی میں ملاقات کی اور پھر کہا کہ اے علی تم رشتہ کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا میں کیسے بھیجوں, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو صدیق اکبر نے کہا تم رشتہ بھیجو, اگر کوئی مال کی ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کروں. تو خیر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور خاموش بیٹھ گیا. اب زبان میں ہمت ہی نہیں آ رہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیسے آئے؟
کوئی جواب ہی نہ دے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر آئے ہو؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر میں کیا دو گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بدر میں جو تمہیں زرہ ملی تھی، جو لوہے کا لباس جنگ کا پہلے پہنا جاتا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہاں وہ تو ہے. تو فرمایا کہ وہی مہر میں دو، اور اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کیا. تو وہ جو زرہ تھی پھر حضرت عثمان غنی کو حضرت علی نے وہ بیچ دی 500 درہم. حضرت عثمان نے وہ زرہ لی، پیسے آپ کو دے دیے، اور پھر کہا کہ یہ زرہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے. ایسے تھے صحابہ کرام. آج کچھ لوگ ہیں نا اہل بیت اور صحابہ میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے ان کی اگر سیرت کو پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ آپس میں وہ کس طرح شیر و شکر تھے، کیسے آپس میں محبت رکھتے تھے. تو حضرت عثمان نے وہ زرہ بھی واپس کی اور 500 درہم بھی دی. تو پھر اس پیسوں سے حضرت علی نے شادی کا سامان خریدا. ظاہر گھریلو اخراجات وغیرہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. کو مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے حضرت علی اس وقت. تو پھر ایک کرائے کا گھر لے کر وہاں پر پھر رخصتی ہوئی، اور بعد میں حضرت حارثہ کا جو مکان تھا اس میں پھر آپ کی جو ہے وہ منتقلی ہوئی. آپ علیہ السلام نے جو جہیز دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال تھی، آٹے کی چکی تھی آٹا پیسنے کے لیے، مشکیزہ تھا، ایک بڑی چادر تھی. یہ کل کائنات تھی سیدہ کائنات کی. اور آپ گھر کا کام کرتی تھی، پانی بھرتی تھی، صفائی کرتی تھی، کوئی خادمہ بھی نہیں تھی. تو جس کی وجہ سے اب کائنات کی شہزادی ہے. آج ہماری گھر کی خواتین ہے نا، کام کرنے میں ان کو وہ ہوتا ہے. تو ذرا دیکھیں جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے وہ گھر کے کام کرتی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو تلقین کی تھی کہ شوہر کی خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا. اور حضرت علی کو فرمایا کہ باہر کے کام تم کرو گے اور گھر کے کام فاطمہ کریں گے. تو ایک مرتبہ کچھ غلام آئے تھے قیدی بنا کر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت سے کہا کہ غلام تقسیم ہو رہے ہیں، تم بھی جا کر ایک لے لو تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے. خاتون جنت پہنچی، سلام کیا، آپ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو گئے، مرحبا فرمایا. لیکن لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکتے، واپس چلی گئی. رات کو نبی کریم علیہ السلام خود گھر میں تشریف لائے. پوچھا کہ کس لیے آئی تھی؟ تو خاموش نہیں. تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ سے شرم کرتی ہیں، میں بتاتا ہوں کہ گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کر. پانی کا مشکیزہ بھرتی ہیں تو وہ مشکیزے کی رسی سے نشان آ گئے ہیں بدن کے اوپر. گھر کی جھاڑو دینے سے آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. تو آپ کے پاس غلام آئے تھے تو اس لیے میں نے ہی کہا تھا کہ آپ سے جا کر ایک غلام لے لیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدر کے شہداء تھے، جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو ان کے جو یتیم بچے تھے وہ سبقت دے گئے اور میں نے ان میں تقسیم کر دی. اور پھر آپ نے وہ عظیم نسخہ عطا فرمایا جس کو آج ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں.
تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر عطا نہ کر دوں؟ عرض کیجیے بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اور جب بستر پہ جاؤ، سونے نہ دو تو بھی یہی عمل کرو. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ 100 کی تعداد پوری ہوئی. تو فرمایا یہ کر لو تو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. یہ جو تھکن ہے جسم کی، آج اگر کوئی کہتا نا میرا جسم بہت تھک جاتا ہے، شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ وظیفہ عمل کر کے دیکھ لیجیے. ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں اور اسی طرح رات کو سوتے میں بھی پڑھیں. انشاءاللہ کبھی جسمانی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ وظیفہ سنا ہے میرا آج تک کبھی نامہ نہیں ہوا. تو کسی نے پوچھا کہ وہ جو جنگ صفین والی رات تھی کیا اس رات بھی نامہ نہیں ہوا؟ فرمایا اللہ کی قسم اس رات بھی نامہ نہیں. اسے کہتے ہیں وظیفے پر استقامت. ہم تو ذرا سے کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، شادی میں لگے ادھر ادھر تو وظائف بھول جاتے ہیں. تو یہ خاتون جنت کے وسیلے سے اس امت کو تحفہ ملا ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں. اور پھر خاتون جنت کی اولادوں میں حضرت امام حسن سب سے بڑے تھے، پر حضرت امام حسین تھے، اور ایک تیسرے بھی آپ کے صاحبزادے تھے جن کا نام محسن تھا. ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا. خاتون جنت کے 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور تیسرے محسن. اور 2 آپ کی بیٹیاں تھیں، ایک سیدہ زینب اور دوسری ام کلثوم. یہ جو کالے پیلے ہیں نا، یہ سیدہ زینب کا تو بڑا نام لیتے ہیں لیکن ام کلثوم کا نام نہیں لیتے. ان کی دوغلی پالیسی. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ کیا تھا. تو حضرت عمر جو تھے وہ حضرت علی کے داماد تھے. اور یہ نام لیتے ہیں مولا علی کا اور ان کے ہی داماد کے اوپر معاذ اللہ الٹے سیدھے الزامات آتے ہیں. اب یہ حقیقت لوگوں کو کیسے بتائیں؟ تو اس لیے یہ سیدہ زینب کا ذکر کریں گے لیکن ام کلثوم کا ذکر نہیں کریں گے جیسے وہ تھی. یہ ان کی بدبختی ہے. یہ اہل بیت میں بھی تفریق کرتے ہیں. امام حسین کا تو نام لیں گے، امام حسن کا نام نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے صلح فرمائی، جنگ کو روکا تھا، ان کی بادشاہت کو تسلیم کیا تھا. تو آج تک ان کے دلوں میں وہ بغض بیٹھا ہوا. امام حسین کی بات کر رہے ہو تو امام حسن کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی پہلے امام حضرت علی ہے، دوسرے امام حضرت امام حسن ہے، ان کو کیسے چھوڑ دیتے ہو؟ کبھی آپ نے سنا ان کا کوئی ذکر کرتے ہو، ان کی کوئی شان بیان کرتے ہو؟ ان کی ساری کام حضرت علی سے ڈائریکٹ امام حسین، بیچ میں سے کڑی ٹوٹ گئی. تو اصل میں یہ ان کے اپنے مخصوص مفادات ہیں، مخصوص نظریات ہیں. یہ اہل بیت کی نام پر اپنی وہ دکان چلاتے ہیں. اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو ام کلثوم کو کیوں ذکر نہیں کرتے؟ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
تو یہ الحمدللہ ہم اہل سنت کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ ہم ہر اہل بیت کے غلام ہیں، ان کے قدموں پہ نثار ہیں، ان کی شان و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر صحابی رسول کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ وجہ کہ جناب یہ اہل بیت کس کے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ ان کو نسبت کس سے ہے؟ بارگاہ رسالت سے۔ تو ان سے محبت در حقیقت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، اور محبت میں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا کہ اس سے کروں گا اس سے نہیں کروں گا۔ اگر میری 4 اولادیں ہیں، کوئی میری 3 اولادوں سے محبت کرے، ایک سے نفرت کرے، تو میں اس کو کہوں گا بھائی تو کون ہے؟ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری ساری اولاد سے محبت کر۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں تو ان کو نسبت کس سے ہے؟ بھائی کس کے صحابی ہیں؟ نبی کے صحابہ ہیں نا۔ تو جیسے اہل بیت کو نسبت بارگاہ رسالت سے ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کو بھی نسبت بارگاہ رسالت سے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں اہل بیت کو تو مانوں گا، صحابہ کو نہیں مانوں گا، تو در حقیقت اس نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اسلام میں یا تو پورے آؤ گے یا پورے جاؤ گے، یہ آدھے ادھر آدھے ادھر کا معاملہ نہیں چلتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، یہاں کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ اسلام کا معنی ہی گردن جھکا دینا ہے، اطاعت کر لینا ہے، فرما برداری کر لینا ہے۔ تو یہ کیسا فرما بردار ہے جو اپنی مرضی چلا رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ فرما بردار نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، وہ ناخلف ہے، ناہنجار ہے، بدکار ہے، بیکار ہے، اور ہر طرح سے ذلیل و خوار ہے۔ تو سچا مسلمان، سچا عاشق رسول وہ ہوگا جو ہر اہل بیت سے محبت رکھے اور ہر صحابی رسول سے محبت رکھے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ تو یہ بعض لوگوں نے تفریق ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر کبھی اس پہ بات ہو کہ اہل بیت نے اور صحابہ میں کیسی رشتہ داریاں تھیں۔ اہل بیت اپنی گھر کی خواتین کے نکاح صحابہ سے کرتے تھے، اور صحابہ اپنی خواتین کے نکاح اہل بیت سے کرتے تھے۔ یہ تو یوں ہے، کوئی ان میں جوڑ کیسے کر سکتا ہے، کوئی ان میں توڑ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو یوں ملے ہوئے، ان میں تفریق کوئی دشمن اسلام ہی کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی سچا مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے آگاہ رہنا چاہیے جو اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ سے بغض رکھیں، دشمنی رکھیں، عداوت رکھیں، ان کا ذکر خیر نہ کریں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ صرف اپنی دکان چلانے کے لیے اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، حقیقت میں یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں۔ تو اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے اور صحابہ سے محبت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمدللہ علی احسانہ، آج محفل نور کا دوسرا دن تھا اور استاد العلماء تاج الفقہاء حضرت علامہ مفتی وسیم اختر المدنی دامت برکاتہم العالیہ بڑی دور سے تشریف لائے اور آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا فرمایا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا تعارف، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کتنے تھے، کیسے تھے، کون تھے، ان کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کا آنا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری مسجد انتظامیہ کی اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مہمان تشریف لائے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان میرے برادر محترم حضرت علامہ مفتی ذوالفقار نقشبندی قادری دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ میں سبھی نے